بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی۔ آج میں موجود ہوں اسٹیٹ لائف کے ویلیوڈ کلائنٹ جناب آصف ریاست علی صاحب کے ساتھ، جن کی پالیسی آج میچور ہو گئی ہے اور ان کی پالیسی کی میچورٹی کا چیک ان کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم جانیں گے آصف ریاست علی صاحب سے کہ آج یہ کیا محسوس کر رہے ہیں اپنی میچورٹی کا چیک حاصل کرتے ہوئے، اور ان کا یہ جرنی کیسا گزرا، اور جو ہماری طرف سے خدمات ان کو دی گئیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا جناب آصف ریاست علی صاحب سے کہ وہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیں۔ جناب آصف صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آج یہ میرا چیک میچورٹی کا مجھے مل گیا اور الحمدللہ کہ ایک اچھے ٹائم پہ اچھا فیصلہ کیا، تو آج اس کا کہتے ہیں ثمر میں مل رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سروسز کا آ گیا انیس بھائی کا، انہوں نے بہت اچھا مجھے گائیڈ کیا۔ اور جو لوگوں کی رائے ہے کہ اسٹیٹ لائف میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، یہ چکر لگواتے ہیں یا آپ کو کسی چیز، اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں، ڈاکومنٹس میں بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اور آپ کی جو پالیسی کے فائل ہے بس، ادروائز کوئی ڈاکومنٹس آپ کو نہیں چاہیے ہوتے، تو وہ بہت اچھا مجھے ان کی طرف سے بھی رسپانس رہا۔ سروسز ان کی بہت اچھی تھی اور مجھے کوئی چکر نہیں لگانے پڑے۔ فرسٹ وزٹ پہ میں ان کو فائل دے کے گیا ہوں، سیکنڈ وزٹ پہ چیک میرے ہاتھ میں الحمدللہ۔ میں سب بہن بھائیوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ لائف میں ایک تحفظ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ اسٹیٹ لائف کی ایک مناسب سی پالیسی ضرور لیں، تاکہ آپ کو زندگی میں آنے والے حادثات سے اور مشکلات میں کسی جگہ پہ یہ آپ کو تحفظ فراہم کرے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب آصف صاحب۔ میں اس میں مزید ایڈ کروں گا کہ جو ہماری پالیسی ہے جامع حکمت عملی کے تحت ڈیزائن کی جاتی ہے، جو کہ کثیر المقاصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس میں آپ کی لازمی بچت ہوتی ہے، بچت پہ باقاعدہ پروفٹ لگتا ہے، یعنی جسے ہم منافع کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ دا پالیسی آپ کے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو عملی زندگی کے آغاز میں اگر کوئی پالیسی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کو طے شدہ وقت پہ ایک اکٹھی رقم حاصل ہو سکتی ہے۔ جی جی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اکٹھی رقم پاس ہو تو آپ اس سے بہت سے معاملات جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب رقم کا تعین آپ کا ہے کہ آپ نے کتنا اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، آپ کا بجٹ کیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں جی کہ آنے والے کل میں 1 کروڑ کی کیا ویلیو ہوگی، تو آپ اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگلی اگر افورڈ کر سکتے ہیں، مثال دے کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 6 لاکھ روپے کا پریمیم دے سکتے ہیں سالانہ 20 سال کی پالیسی کے لیے، تو آپ کو مستقبل میں 5 کروڑ روپیہ مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر آپ 12 لاکھ روپیہ سالانہ پریمیم دے سکتے ہیں تو آپ کو مستقبل میں 5 کروڑ کی بجائے 10 کروڑ روپیہ مل سکتا ہے۔ تو آصف صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو سال کا 12 لاکھ روپیہ نکال سکتے ہیں؟ بے شک اس طرح سے ہے۔ پھر نا میں ینگسٹر جو نئے ہمارے ٹین ایج بچے جو ینگ ہوتے ہیں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں، بزنس کے، ملازمت پیشہ افراد کے، وہ اپنی ارننگ میں سے کچھ نہ کچھ سیونگ ضرور کریں اور اسٹیٹ لائف میں انویسٹ کریں، کیونکہ اس کا ریٹرن بہت اچھا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بھی آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہو، حادثاتی طور پہ کچھ ہو، تو یہ آپ کا تحفظ ہے، کیونکہ تحفظ باقی جتنی بھی ہماری سیونگ ہوتی ہے، جو ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہیں، ان میں کسی قسم کا تحفظ نہیں ہے۔ ان میں تحفظ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو دیکھیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی عمر کتنی ہے اور کیا کچھ ہو جانا ہے، تو اس کے لحاظ سے جب آپ کو خدا نخواستہ کوئی حادثہ اگر پیش آ جائے تو آپ کے عزیز و قاریب، آپ کے بیوی بچوں کو یہ ایک بہت اچھا پیکیج مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ضروریات زندگی کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا۔ تو اسی طرح سے میں تو ہر بچے کو ریکمینڈ کروں گا۔ اور آپ کی بات سے یہ کہ ہمارے بزنس ایریا میں بھی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے 2 4 5 10 لاکھ روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور اگر وہ ان میں انویسٹمنٹ کریں تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہم قدرت کے قانون کے مطابق بھی جائیں تو جو ہم آج ہیں 20 سال بعد ہم نے وہ نہیں رہنا۔ ایگزیکٹلی۔ تو 20 سال کے بعد اگر ہمیں ایک ایسی اماؤنٹ مل جائے جس سے ہمارا بڑھاپا سیکیور ہو، ہمیں اپنے بچوں کے لیے کوئی پلان چھوڑ کے اچھا چلے جائیں، ان کے لیے سیونگ ہو، کیونکہ پاکستان کے جیسے حالات ہیں، میں تو اپنے ملک کے حالات کی وجہ سے زیادہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہر بندے کو اپنی بچت اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بریف کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے ہمارے ناظرین کو کہ جیسے ہماری یہاں پہ غیر یقینی صورتحال ہے، ملک کے جو حالات ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اخراجات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہیں، اور جو آمدنی ہے وہ جوں کی توں ہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں معاشی حکمت عملی جو ہے نا وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی اپنا فائنینشیل بیک اپ کریٹ کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر وہ ہمارا سرمایہ بن سکے۔ تو بچت کرنے کا یہ ایک منظم اور مؤثر طریقہ کار ہے جس میں آپ مستقل مزاجی سے طے شدہ وقت کے لیے سیونگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو پھر آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے
اس پہ گامزن رہیں گے اور آنے والے کل میں آپ کو اکٹھی رقم مل جائے گی. تو آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ناظرین کو پالیسی کے حوالے سے ریکمینڈ کیا, کیونکہ آپ ایکسپیرینس کر چکے ہیں, آپ وقت گزار چکے ہیں اور آپ مدت تکمیل پہ چیک حاصل کر چکے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ آپ کے جو کلمات ہیں, جو آپ کا اظہار خیال ہے, وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ہمارے ناظرین کے لیے, ان افراد کے لیے جو بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں. دیکھیں وقت سب سے امپورٹنٹ ہے, ٹائم از منی. اگر آپ وقت کو کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فوری ڈیسیجن لینا ہے. اگر آپ اسے ڈیلے کریں گے تو اسی حساب سے پھر آپ اس کو یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹتا ہوا پائیں گے. آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عاصف صاحب یہ بھی بتائے گا کہ آپ کی پالیسی کی ڈیٹ آف میچورٹی کیا تھی, کس طریق کو ڈیٹ تھی آپ کی میچورٹی کی, یعنی مہینہ کون سا تھا؟ میرا دسمبر اس کا تھا, اگست کا تھا. اگست کا تھا. ہاں جی. اچھا, اگست 2004 میں آپ نے پالیسی دی تھی 20 سال کے لیے, جی. اور اگست 2024 میں پالیسی میچور ہو گئی. جی. اگر آپ جنوری 2004 میں پالیسی لیتے تو آپ کی پالیسی کب میچور ہوتی؟ جنوری 2024 میں. جی بالکل. تو یعنی کہ جتنی جلدی آپ پالیسی لیں گے اتنی جلدی اس کی میچورٹی ہوگی. اسٹارٹ ارلی گیٹ ارلی. بہت شکریہ آصف صاحب, تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.